الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس سورت کا نام سورہ علق ہے۔ یہ بالاتفاق مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ 96 نمبر پر اس کو رکھا ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے نمبر کی صورت ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورہ مدثر یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ اس اعتبار سے کہ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، اور یہ زمانہ 2.5 سال تک کا بتایا جاتا ہے کہ بس پہلی وحی جو آئی اس کے بعد 2.5 سال تک کوئی دوسری وحی نہیں آئی۔ پھر 2.5 سال کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ اب چونکہ 2.5 سال کا زمانہ اور عرصہ یہ طویل زمانہ ہے، اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت جو ہے یہ سورہ مدثر ہے، اس لیے کہ سورہ مدثر کے بعد پھر مسلسل وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جن حضرات نے یہ کہا کہ نہیں، سورہ فاتحہ یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے، وہ اس اعتبار سے کہا کہ قرآن کریم کی جو پوری سورت یعنی کمپلیٹ سورت اگر کوئی نازل ہوئی سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ الحمد سے لے کے والضالین تک پوری سورت کے ساتھ نازل ہوئی، اس اعتبار سے بتلایا کہ یہ سب سے پہلی سورت نازل ہوئی۔ لیکن جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں
یہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وحی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب کے ذریعے سے آپ پر وحی اترتی، رات میں آپ کوئی خواب دیکھ لیتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو ہو بہو وہی واقعہ پیش آتا تھا جو خواب میں رات کو دیکھا تھا۔ گویا کہ رات کا دیکھا ہوا خواب دن کی اجالے اور روشنی میں بالکل اثر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ غار حرا کہاں پر واقع ہے؟ تو جو حضرات حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں حرمین، اللہ تعالیٰ بار بار سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آدمی وہاں پیسے کے بل بوتے پر نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ جس کو وہاں بلانا چاہتے ہیں وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ تو غار حرا یہ جبل نور پر واقع ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے نور، جبل نور۔ اس کی ٹوچ پر اوپر ایک چھوٹی سی گفا جس کو غار کہتے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں ہے؟ تو مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے جنت المعلی، اس سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ہم جب حج میں گئے تھے تو ہمارا قیام بالکل جبل نور کے نیچے جو بلڈنگ تھی وہیں پر تھا، اس لیے ہم نے اچھی طرح سے اس پہاڑ کو بھی دیکھا ہے اور اس غار کو دیکھنے کی بڑی تمنا آرزو تھی، کوشش بھی کی، لیکن ایرے گہرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ غالباً 2.25 کلومیٹر یا 2.25 میل کے اونچائی پر وہ غار ہے، پہاڑ ہے۔ اگر کوئی ہمت کر کے چڑھنا چاہے تو فجر کی نماز کے بعد متصلاً آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی دن کا اجالا اور دھوپ جب شروع ہوتی ہے، سورج کی کرنیں اور گرمی، اس کے بعد چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو جوان تھے، جو ساتھی تھے، سب نے کوشش کی، فجر کی نماز کے بعد ہم بھی پہنچ گئے، کیونکہ معتل کا جوش ابتدا میں زیادہ ہوتا ہے، لمبے لمبے ڈھینگے مار کر پہلے تو سب اوپر تک چڑھ گئے۔ ابھی تو پاؤ حصہ بھی اس کا اونچائی کا طے نہیں کیا تھا، پھر اتفاق سے اوپر سے ذرا نیچے دیکھنے کا موقع ملا تو وہ جو اوپر سے نیچے دیکھا تو یہ بڑی بڑی جو کاریں ہوتی ہیں وہ ٹویوٹا کی طرح چھوٹی چھوٹی معلوم ہونے لگی۔ اب چونکہ سر میں چکر شروع ہو گئے اور ساتھی کہنے لگے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے اتنی اونچائی پر چڑھنا، تو آدھا بھی پار نہیں کیا، اس کے بعد نیچے اتر گئے کہ یہیں سے بھائی دعا سلام کر لو۔ تو یہ اتنی اونچائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تشریف لے جاتے، اور بعض مرتبہ تو آپ جاتے تو کئی دنوں کے بعد واپس تشریف لاتے تھے، جبکہ توشہ ختم ہوتا تھا، کیونکہ جاتے وہاں عبادت کے لیے تو کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ جب وہ ختم ہوتا تھا پھر گھر تشریف لاتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ مسلسل آپ غالباً 1 مہینے تک وہاں غار حرا میں معتکف رہے، اعتکاف میں۔ بہت اونچا پہاڑ ہے اور وہاں کوئی لائٹ کا انتظام بھی نہیں۔ یہ تو اس زمانے کا مکہ مکرمہ ہے جو آج سے 1400-1500 سال پہلے۔ ابھی ہمارے یہاں پچھلے 15 سال 20 سال پیچھے چلے جاؤ تو بجلی کا اور لائٹ کا کوئی معقول نظام نہیں تھا۔ ہر گلی میں سے رات کو جانے کے لیے آدمی ڈرتا تھا کہ نئی مسجد کی گلی میں جنات ہے، ادھر کی گلی میں بھوت ہے اور گھنٹی کے اوپر ماما بیٹھے ہیں، آدمی ڈرتا ہے۔ تو یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور پہاڑ کے دامن میں تو عام طور پر ایسی مخلوقات رہائش پذیر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معتکف رہے اور سب سے پہلی یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کسی مکتب میں نہیں گئے تھے، کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا تھا. میں تو امی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اقرا، اب پڑھیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر واپس حضرت جبرائیل نے زور سے دبایا اور چھوڑ دیا. پھر فرمایا کہ اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پڑھا، اب بھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. تو یہ ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں میں سے. اب چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے دبایا، اس سے علماء نے ایک مسئلے کو مستنبط کیا کہ اگر کوئی استاد تنبیہ کے طور پر اپنے شاگرد کو مارنا چاہے سزان، تو 3 چھڑی لگا سکتا ہے. چونکہ حضرت جبرائیل نے بھی 3 مرتبہ دبایا تھا، تو استاد کے لیے اجازت ہے کہ 3 مرتبہ چھڑی سے اپنے بچوں کی تنبیہ کرے، اور وہ بھی بقدر تحمل، برداشت ہو سکے. ایسا نہیں کہ نشان پڑ گئے اور دوسرے دن دنیا بھاسکر میں ہیڈ لائن میں آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ جو استاد مار کر پڑھاتا ہے وہ کامیاب مدرس نہیں کہلاتا، جو استاد محبت سے پڑھاتے وہ کہلاتا ہے کہ استاد. علم دین یہ محبت سے آتا ہے، یہ مار دھاڑ سے نہیں آتا. یہ گجراتی کا مقولہ ہے کہ سوٹی واگے چمچم نے ودھی آوے دم دم. یہ دنیاوی ایجوکیشن اور دنیاوی ڈگریاں اور نالج مل سکتا ہے، لیکن علم دین جسے کہا جاتا ہے وہ شفقت سے، محبت سے، پیار سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے. یہ علم جو ہے یہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتارا جاتا ہے. افلاک سے یعنی آسمان سے کھینچا جاتا ہے، سینوں میں اتارا جاتا ہے. اور توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ توحید کی شراب جو ہوتی ہے، یہ علم دین ہے، یہ مار دھاڑ سے اور ظلم و زیادتی سے حاصل نہیں ہوتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی. اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے. چونکہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، اور کیسے کئی 100 پر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف تھا. گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. بدن میں تھوڑا سا ڈر تھا، کب کپی تاریخ تھی، تو آپ کو چادر اڑا دی گئی. کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، اطمینان ہوا، آرام اور راحت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کیا کہ اس طرح سے فرشتہ میرے پاس آیا اور اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خوف ہے، میری جان کا مجھے ڈر ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دھارس بندائی ہمت دی. جو وفادار بیوی ہوتی ہے ہمیشہ اپنے شوہر کو ہمت دیتی ہے. ایسے نہیں کہ شوہر ڈر جائے تو اس سے پہلے وہ بھی ڈرنے لگے کہ نہیں یہ تمہیں کرتا نو لیتا بدہ پسیدہ ہوں.
تو وفادار بیوی جو ہوتی ہے شوہر کو ہمت دلاتی ہے، پیٹھ تھپ تھپاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا دکھ درد غم اٹھانے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور بے کسوں کی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں کام آنے والے ہیں، آپ کبھی رنج اور غم میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ پھر چونکہ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ وہ چونکہ عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اور چونکہ وہ اس وقت یعنی شروع میں عیسائی بن گئے تھے، اس وقت سچا مذہب وہی عیسائی تھا، اس لیے آسمانی کتابوں پر بھی پوری نظر تھی۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے، اور اس کے بعد فرمائیں کہ اے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے اس بھتیجے کو بھی دیکھ لو اور ان کی باتیں بھی سن لو، یہ کیا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتلاؤ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ سرکار نے وہ پورا واقعہ بتلایا۔ اس کے بعد وہ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکالتی ہے؟ تو ورقہ کہنے لگا کہ یہ جو چیز تم لے کر آئے ہو، آپ سے پہلے جو بھی اس کو لے کر آیا ہے، ان کی قوم نے ان کو اسی طرح ایذا پہنچائی، اسی طرح ان پر مشقتیں ڈالی، اس لیے آپ کے ساتھ بھی یقیناً یہی ہوگا۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو مضبوط آپ کا ساتھ دیتا۔ لیکن اس واقعے کے چند دن کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ابتدائی 5 آیتیں اللہ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کا لفظ آیا ہے تو پوری دنیا اس میں آ گئی، انسان ہو کے، جاندار ہو کے، حیوان ہو، چرند پرند، شجر حجر، آسمان زمین چاند سورج سب آ گئے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے۔ اب یہاں انسان کا لفظ لایا، پہلے تو بتلایا کہ جس رب نے پیدا کیا، اس میں ساری دنیا آ گئی، انسان بھی آ گیا، لیکن بعد میں خصوصیت کے طور پر انسان کا ذکر کیا کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ خصوصیت سے انسان کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات، اور اسی کے لیے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس کائنات کو بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کریم لائے، اتنا بڑا کریم ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس کے باوجود اس پر ڈھیر ساری ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے برسائی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسان اتنا گنہگار ہو اور اتنی ساری نعمتیں اسے دی جائے، اس لیے فرمایا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم سیکھنے کا آلہ اور ہتھیار جو ہے یہ قلم ہے،
اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے بہت پہلے قلم کو پیدا کیا. 4 چیزیں مفسرین نے لکھا ہے، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اس میں نمبر 1 قلم، نمبر 2 عرش، اللہ کا عرش، نمبر 3 جنت عدن، اور نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام. یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور باقی کائنات کی دوسری چیزیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، آپ کے امر کن سے. آپ نے فرمایا کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت عطا فرماتے ہیں، اور پھر ایک دور وہ آتا ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیتے ہیں، اس کی میموری جو پہلے ڈھیلی تھی اس کو فٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساری چیزیں اندر جمع ہوتی ہیں. ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر، لوئر، انجینئر، وکیل بن کے نہیں آتا، حافظ، قاری، عالم بن کر نہیں آتا. یہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس علوم سے نوازتے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ ابتدا میں 5 آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی. بہرحال چونکہ یہ سورت جو ہے اس کی مختصر فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حمل ٹھہرا، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ٹھہر گیا، اور حمل کے زمانے میں، مدت حمل میں، اگر وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں روزانہ پڑھ لے گی کسی بھی وقت، تو اللہ تعالیٰ ولادت کی تکلیف کو دور فرما دیں گے، آسانی سے بچہ ہو جائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے سرزر کا مسئلہ، اس چکر سے آدمی اللہ اس کو بچا لیں گے. کتنا آسان عمل ہے، پڑھنے میں ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈیلیوری بھی آسان کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حمل نہ ٹھہرتا ہو، بچہ نہ ہوتا ہو، اگر کسی عورت کو حمل نہ ٹھہرے، بچہ نہ رہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ زوال کے بعد یعنی جب سورج سر پر ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر ظہر کا جو وقت ہوتا ہے، ظہر سے پہلے کا، اس کے درمیان میں 21 مرتبہ روزانہ یہ 5 آیتیں پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیاں دیں گے، گود کو ہرا بھرا کر دیں گے. اور تیسری ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غبی ہو، کن ذہن ہو، اس کو یاد نہ ہوتا ہو، یا یاد تو ہو جاتا ہے مگر یاد نہ رہتا ہو، نسیان کی بیماری، بھول جاتا ہے آدمی. جیسے کہ ہم ٹوائلٹ میں گئے، وہاں سے نکلے، اب بستر پر جانے کی تیاری کہ پھر یار میں نے وہ سوئچ بند کی کہ نہیں، پھر واپس دیکھنے جانا پڑتا ہے. تو یہ نسیان، یاد نہیں رہتا ہے، اس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، جو ہر نماز کے بعد یہ 5 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرے. اگر یاد نہ ہوتا ہو کوئی چیز، چاہے وہ کتاب ہو، قرآن ہو، یا دنیاوی کوئی بکس ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے یاد کروا دیتے ہیں، وہ چیز اس کے دماغ میں، اس کے حافظے میں فٹ ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر ایگزام کے موقع پر، امتحان کے موقع پر، اسکول یا مدرسے کے طلباء اگر روزانہ اس کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ 5 آیتیں پڑھ لے، اور اپنی امتحان گاہ میں، ایگزام ہال میں جائے، تو اس کے سامنے گویا کہ جو پیپر آئے گا، اس کے جو سوالات آئیں گے، وہ اسی طرح سے آئیں گے جیسے کہ اس نے ابھی اس کو یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اس کے لیے آسان فرما دیں گے. یہ مختصر اس کی فضیلت ہیں، اور قرآن کریم کی یہ مختصر تشریحات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے ساتھ عافیت کا، بھلائی کا، امن و سلامتی کا، خیر کا معاملہ فرما۔ الہی جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کل میں ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم تو ناپاک گوشت کے لوٹڑے تھے، ناپاک خون کا قطرہ تھے، تو نے ہمیں وجود عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی، انسان جیسی اشرف المخلوقات میں شامل کر دیا۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہی کرم ہے، یہ تیرا فضل ہی فضل ہے۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں اے اللہ کوئی جانور بنا سکتا تھا، کوئی بے جان چیز بنا سکتا تھا، اگر تو انسان بھی بنا دیتا تو کسی کافر کے گھر میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ یہ تیرا کروڑ احسان ہے۔ مالک ہم ناقدروں کے لیے اے اللہ تو نے ہمیں ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمانی ماحول عطا فرمایا، مسجدوں والا ماحول عطا فرمایا، دینی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اس زندگی کی قدر دانی دے دے، اس ایمان کے قیمتی ہیرے کو موت تک بچا کر لے جانے والا بنا۔ اے اللہ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہے، اور شیطان کو کھلا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرتے وقت ابن آدم کے ایمان کے اوپر میں حملہ کرتا ہوں۔ اے اللہ اس وقت تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، ایک طرف شیطان ہمارا دشمن ہمارے ایمان کے پیچھے لگا ہوگا، رشتے دار رو رہے ہوں گے، دوسری طرف اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اے اللہ تیرے دربار میں حاضری کا وقت ہوگا۔ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہوں گے کہ تیرے دربار میں حاضر ہو سکے۔ کریم آقا اس نازک وقت کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ موت سے پہلے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ دے دے۔ اے اللہ گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما دے، آج ہی سے ہم کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر، قلب کو شاکر بنا۔ یہ قدم جو چلتے ہیں اڑتے ہیں، اے اللہ ہر قدم مسجد کی طرف اٹھنے والا بنا، ہر قدم نیکی کی طرف چلنے والا بنا۔ گناہوں سے اللہ پوری حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك